أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس انسانی کائنات میں جو کچھ بھی منظر نظر آ رہے ہیں، ان سب منظروں کے اندر کوئی ثبات نہیں، یہ بے ثباتی کی علامت ہے. آسمان بظاہر بڑی وجاہتوں اور رفتوں کے حامل ہے، لیکن بے ثباتی کی علامت ہے. انہوں نے ایک دن آنا ہے، ٹوٹ پھوٹ جانا ہے. یہ جو آسمان مجھے نظر آتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پرے پتہ نہیں کیسا آسمان ہے، اور اس کے پرے پتہ نہیں اور کیسا آسمان ہے. جتنے بھی طبقات ہیں آسمانوں کے، سب کے سب میں کوئی ثبات نہیں، سب نے ٹوٹ پھوٹ جانا ہے. زمینوں نے اپنی وسعتوں میں موجود حسن کو کھو دینا ہے. پھول اپنی خوشبوؤں کے باوجود بے ثباتی ہی کی علامت اور مظہر ہے. وقتی طور پہ کھلتے ہیں اور پھر مرجھا جاتے ہیں. دن کی روشنی اپنے محدود دورانیے میں، میری طرف توجہ رکھیے گا، چند منٹ میں نے آپ کے لیے، لمبی بات نہیں. دن کی روشنی اپنے محدود دورانیے کی وجہ سے اس بات کی علامت ہے کہ اس میں ثبات نہیں. رات اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. دن دن نہیں رہتا، اندھیرے میں بدل جاتا ہے. بے شک زمین جو اپنی سرسبزی کی وجہ سے
اپنے رنگ کو نمایاں کرتی ہے، وہ دن کی روشنیوں میں اپنے سبزے کو اور اپنی خوبصورتیوں کو نمایاں کرتی ہے۔ جب دن کی روشنی اور مدھم پڑنے لگتی ہے یا غروب ہونے لگتا ہے سورج، تو زمین کی جو رونقیں ہیں ان میں ان کی چکا چوند ختم ہونے لگتی ہے اور وہ کچنے لگتی ہے۔ زمین کی رونقوں کی چکا چوند کا ختم ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ بے ثباتی کا مظہر ہے۔ بڑے بڑے ہنرمند اپنے ہنر میں بڑے بڑے اعلیٰ کاریگر اور ہنرمند ہوتے ہیں، لیکن موت ان کے ہنر میں کاریگری کو ان کی موت کے ساتھ ہی، ان کی کاریگری بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے، اور ہنر کاریگر کی موت کے ساتھ اس کی موت بھی ہونے لگتی ہے۔ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ بے ثباتی کے مظہر ہے۔ انسانی زندگی میں رتبوں کے اعتبار سے جتنے مراتب ہیں، استاد کا رتبہ بے ثباتی کی علامت ہے۔ موت آ لیتی ہے استاد کو بھی، انیس کا رشتہ، محبت کرنے والا، کتنا بڑے سے بڑا پیار کرنے والا کیوں نہ ہو، موت اس انیس رشتے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور بے ثباتی ہونے لگتی ہے۔ بڑے سے بڑا علم والا، موت جب اپنی گرفت میں اسے لیتی ہے تو اس کا علم، وہ بھی موت کی گرفت کی وجہ سے علم والے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اٹھنے لگتا ہے۔ نئے علم والے، نئے کاریگر، نئے ہنرمند، نئی دنیایں، نئے پھول، نئے مکان، نئی نہریں، نئے دریا اور نئے باغیچے، ایک بے ثباتی کی علامت ختم ہوتی ہے اور ایک اور بے ثبات شے جو مستقل مزاج نہیں ہوتی اپنی تخلیق کے اعتبار سے، وہ آ جاتی ہے۔ پھر موت اسے آ لیتی ہے اور پھر وہ مٹنے لگتی ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے، پھر کبھی فنا اسے آ لیتی ہے اور وہ مٹنے لگتی ہے۔ یوں اس کائنات کے منظر نامے پہ نظر آنے والی ہر شے کو بے ثباتی کا سامنا ہے اور بے ثباتی اسے لاحق ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی شے پیغام کی شکل میں ثابت ہے تو وہ اللہ کی توحید کی روشنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے سارے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی روشنی ہے۔ یہ میرے موضوع ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اگر آپ میرے ساتھ بولے تو میں عرض کرتا ہوں۔ بے شک۔ تو ان بے ثباتیوں میں سے جو ثابت رہنے والی روشنی ہے وہ کیا ہے؟ سارے بولیے نا، وہ کیا ہے؟ توحید۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ توحید۔ سارا مجمع بولے، وہ کیا ہے؟ توحید۔ یہ اتنی قدیم سچائی ہے کہ اس میں سچائی سنانے والے اس سچائی کی نمائندگی کرتے ہوئے موت کی آغوش میں آئے، لیکن اس سچائی نے اپنے وجود کو کھویا نہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اس سچائی نے اپنے وجود کو کھویا نہیں۔ کھویا نہیں۔ بڑے بڑے علم والے موت کی آغوش میں آئے، توحید کی سچائی اپنے وجود میں قائم رہی، آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، توحید کی سچائی اپنے وجود میں قائم رہتی ہے، زمینوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا توحید کی سچائی کو متزلزل نہیں کرتا، پھولوں کا مرجھا جانا توحید کی سچائی کو
متزلزل نہیں کرتا. نہروں کا سوکھ جانا توحید کی سچائی کو متزلزل نہیں کرتا. عالموں کا باپ کی آغوش میں چلے جانا توحید کی سچائی کو متزلزل نہیں کرتا. لوگوں سنو سنو، اس کائنات میں اللہ نے یہ کائنات کے جتنے مظاہر ہیں انہیں اپنی توحید کی آیات قرار دیا. بے شک انہیں اپنی توحید کی کیا قرار دیا ہے؟ آیات ہے. کیا کہیے، میں الجھنوں سے بچتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کی حقیقت کروں کہ جنہیں میرا رب کائنات میں آیات توحید سے تعبیر کرتا ہے انہیں قوت گویائی سے محروم رکھتا ہے. انہیں وہ بول کر یہ نہیں بتاتے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. وہ بول کر نہیں بتاتے کہ مشکل کشا ایک اللہ ہے. وہ بول کر نہیں بتاتے کہ حاجت روا. بولیے نا سارے مل کر، بولتے ہیں کوئی نہیں. وہ بول کر آسمان یہ بول کر نہیں بتاتے کہ خالق اکیلا. فضائیں بول کر نہیں بتاتی کہ خالق اکیلا. سارے مل کر بولے اللہ. مجھے ایسی آیت کی ضرورت ہے جو فقط آیت نہ ہو، قوت گویائی کی حامل ہو. جب آیت توحید قوت گویائی کی حامل ہوتی ہے تو وہ فقط آیت نہیں رہتی، وہ شاہد بن جاتی ہے. ماشاءاللہ. وہ کیا بن جاتی ہے؟ بولتے تو ہے جی، وہ کیا بن جاتی ہے؟ جن دوستوں کو میری باتیں کچھ نہ کچھ پلے پڑ رہی ہیں وہ تو سبحان اللہ کرو. چلیے باقی جو جن کو بات سمجھ نہیں آتی، آسمان مجھے نہیں بتاتے کہ وحدہ لا شریک بول کے نہیں بتاتے. کون ہے؟ بولیے سارے، کون ہے؟ فضاؤں کا سکوت جو بے ثباتی کی علامت ہے بذاتی ہی وہ آیت توحید ہے، لیکن وہ بول کے نہیں بتاتے کہ وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے. زمینوں کا وجود جو بذاتی ہی بے ثباتی کا مظہر ہے وہ بول کے نہیں بتاتا کہ وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے. پھولوں کی خوشبوئیں جو بظاہر اپنی بھینی بھینی خوشبوئیں جو مہکاتے ہیں اور پھر مرجھا جاتے ہیں وہ بذاتی ہی اللہ کی توحید کی آیت ہے، لیکن بول کر نہیں بتاتے کہ مشکل کشا اکیلا اللہ ہے. میری اس انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ ان مظاہر فطرت میں موجود آیات توحید کے باوجود میرے لیے انسانی بستی میں نبیوں کو بھیجتے ہیں جو شاہد توحید بنتے ہیں اور بول کے بتاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. دو چار بندے نے وہ سبحان اللہ کی تھی جنہوں نے میری کو کام سمجھ آئی، بس لیکن وقت بھی زور لائی ہے. نعرے تکبیر. نعرے لگانے والے نے نعرہ میرے نام اس لیے لگا کہ شادی سانو سمجھ بھی ہوتی ہے. چلیے تمہیں میری تسلی کرا دی تھوڑی سی. کہ بنیاد سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور بنیاد سمجھ، میں آسمان نہیں، میں آسمانوں کے نیچے رہتا ہوں. میں زمین نہیں، میں زمینوں کے اوپر بستا ہوں. میں فضا نہیں، میں فضاؤں کو تسخیر کرتا ہوں. میں پھول نہیں، میں پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہوں. میں دریا نہیں، میں دریاؤں کے رخ موڑتا ہوں. مجھے وہ آیت چاہیے جس میں قوت گویائی ہو اور وہ مجھے بتائے کہ اس کائنات میں عزت و ذلت کا مالک کون ہے. اللہ.
राणा साहब ने जी मुसलमान कर दिया, मौलवी तो ठीक से मुझे बताया, मैं कुछ तो नहीं ठीक कर मैं पंजाबी करते सुर ला कुरान पढ़ो। और नहीं पंजाबी साहब तो मुतकल्लिम वीडियो इस्लाम है, बनाने के हमारे कुर्सी लोग बुक सलामत रखे। हर बंदे ने अपनी अपनी कोशिश करनी है, अल्लाह की तौफीक को इनायत से। इतनी माकूल गल पर करना मैंने आप बड़ा मजा आ रहा है, मेरी तो क्यों नहीं पता मैं लगता की पे कहता सुभान अल्लाह। पिछले साल की इस स्टेज पर मेरे कुछ मजहबी रहनुमा, मैं तकरीर करनी शुरू की थी तो चुप करके खिसकन लग पे। आज भी कुछ रहनुमा मैं स्टेज पे आए थे, सुभान अल्लाह। हाँ जी सुभान अल्लाह बोलो, बोलो बैतुल्लाह, रुकिएगा जरा, सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह। मुझे आयत तौहीद से रब नहीं मिलता, मुझे आयत तौहीद से रब नहीं मिलता, मुझे वो बसीरत चाहिए जो आयत तौहीद में मौजूद अल्लाह की तौहीद की तकरीर समझाए। मुझे वो अक्ल चाहिए जिसकी गिरफ्त में आयत तौहीद से हकीकत तौहीद कशी करना हो। मुझे वो बसीरत चाहिए जो फिजाओं की तस्खीर से तकल्लुम तौहीद को कशीफ करे। मुझे वो लमस चाहिए जो मैं कायनात की जामिद चीजों को पकड़ूं और मेरा एहसास इतना जोर आवर हो कि जामिद चीजें भी बावजूद जो कुव्वत गोयाई से महरूम है, नॉन लिविंग थिंग्स भी वो मेरी दस्तरस में आए तो वो मुझे पता बताने लगे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सुभान अल्लाह। वो बसीरत कहाँ से पैदा होती है? सुभान अल्लाह कहे तो मैं आगे बढ़ूं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहे तो मैं आगे बढ़ूं। सुभान अल्लाह। इंसानी बस्तियों को अल्लाह मसल तशरीफ ले आए, मैं खत्म करता हूँ। इंसानी बस्तियों को आयत तौहीद से बढ़कर शाहिद तौहीद की जरूरत थी। इस्तिक़बाल नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफस्सिर कुरान अल्लामा मोहम्मद अताउल्लाह बदियालवी साहब जिंदाबाद। असीर नामूस सहाबा अल्लामा अताउल्लाह बदियालवी साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मसलक के उलमाए देवबंद हज़रत अल्लामा मोहम्मद अताउल्लाह बदियालवी जिंदाबाद। मुतकल्लिम इस्लाम सरजमाने उलमाए देवबंद वकील सहाबा असीर नामूस सहाबा हज़रत अल्लामा अताउल्लाह बदियालवी साहब जिंदाबाद। मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है कि मुझे शाहिद तौहीद चाहिए। मुझे मेरे बच्चों से दरख्वास्त है, बेटे खामोश हो जाए। मुझे खुदा तक पहुंचने के लिए शाहिद तौहीद चाहिए। क्या चाहिए? बोलते तो अभी क्या चाहिए? सारा मजमा मिलकर बोले मैं तकरीर खत्म करता हूँ। मुझे क्या चाहिए? शाहिद तौहीद चाहिए। अंबिया को अल्लाह शाहिदीन तौहीद बनाकर उन्हें इंसानी बस्तियों में भेजते हैं। वो आते हैं और आकर कुव्वत गोयाई के मलकों से माला माल होकर करिया करिया बस्ती बस्ती लोगों को बताते हैं, और लोगों कोई नबी कोई वली हाजत रवा नहीं, हाजत रवा कौन है? अल्लाह। वो लोगों को बताते हैं, लोगों
कोई नबी आलिमुल गैब नहीं। आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। ये शहादत तौहीद का सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक शहादत मुकम्मल नहीं होती। बेशक जब तक मौला अब्दुल करीम ने थोड़ी सी मुझे दाद दी मेरी तरफ देख के कि अल्लाह तो ठीक है करना यार, सुभान अल्लाह, लेकिन हम कहाँ का नहीं। सुभान अल्लाह, अभी उन्होंने सदारती खुतबा भी देना है। सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। शहादत शुरू होती है अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम से। शहादत शुरू होती है और वो शहादत तौहीद चलते चलते अपने मुख्तलिफ सफरों से होती हुई कभी शहादत तौहीद देने वाला मिस्र की मंडियों में बिक कर शहादत तौहीद दे रहा होता है। कभी शहादत तौहीद देने वाला मछली के पेट में फंस कर शहादत तौहीद दे रहा होता है और इंसानी बस्तियों में शाहिद की जरूरत को पूरा कर रहा होता है और सामईन और नाजरीन को इन आयात तौहीद में अल्लाह की तौहीद की मार्फत मुंतकिल कर रहा होता। कभी शहादत तौहीद दरियाए नील में कूद कर देने वाला शहादत तौहीद दे रहा होता है। शहादत अपने तसलसल को जारी रखती है। शहादत तौहीद अपने तसलसल के रखती है और कभी शहादत तौहीद आग में कूद कर इब्राहीम अल्लाह का खलील बन के दे रहा होता है। शहादत रुकती नहीं। लोगों सुनो, कभी बिन बाप के मरियम की गोद में अब्दुल्ला शाहिद तौहीद बनकर शहादत तौहीद के तसलसल को जारी रखता है। और यूं नबियों की हमें बतौर शाहिद के आयात तौहीद में शाहिद तौहीद के तौर पर अपना बुनियादी किरदार अदा कर रही होती है। अब जरूरत पड़ी कि शहादत को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अब जरूरत पड़ी आयात तौहीद तो मज़ाहिर में, इस मज़हर में, मंजरनामे में आयात तौहीद तो मौजूद थी। शाहिदीन आते रहे और बसीरतें बांटते रहे, मिलने वालों को खुदा मिलता रहा, लेकिन शहादत का सफर जारी था। शहादत पाए तकदीर तक उस दिन पहुंची तौहीद की शहादत जिस दिन अल्लाह ने मक्के के यतीम के सीने पे कुरान को नाज़िल किया। ऐलान होने लगा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। माशाअल्लाह। शहादत उस दिन मुकम्मल हुई। शाहिद तौहीद भेजता रहा। आज वो शाहिद आया है जिसको मैंने बज़ुबान कुरान शाहिद कामिल करार देकर कहा है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन। और ये सिराज मुनीर है। ये ऐसा शाहिद तौहीद है, ये खुद भी शाहिद है। जिसको कुरान सुनाता है वो सिद्दीक बन के शाहिद तौहीद बन जाता है, वो आदिल बन के शाहिद तौहीद बनता है, वो बाहया बन के शाहिद तौहीद बनता है, वो शुजा बन के शाहिद तौहीद बनता है। मैंने ऐसा शाहिद भेजा है कि शहादत तौहीद पाया तकमील तक पहुंची और मैं कहने लगा वो मियाँ शहादत तौहीद अपने मकासद को पहुंच गई है, लिहाजा नबूवत का सिलसिला भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। 23 नवंबर का मेरा इज्तिमा है, हम सब का इज्तिमा है, अहले तौहीद का इज्तिमा है।
مولانا عبیداللہ کوڈلوی کا میں مشکور ہوں، انہوں نے بہت اچھے انداز میں آپ کو اجتماع گجرات کی دعوت دی. میری تسلی کے لیے آپ مجھے ضرور ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیجیے کہ انشاءاللہ آپ اسی گرم جوشی کے ساتھ انشاءاللہ گجرات اجتماع میں جو 21واں سالانہ اجتماع ہے انشاءاللہ آئیں گے نا اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ. یہ چند اعلانات سن لیجیے.